رزق رازق کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ذات صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات پائی گئی۔ ان تمام مخلوقات میں سے کوئی بھی جانور، چرند پرند انسان حیوان، کوئی بھی جانور رات کو بھوکا نہیں سوتا۔ کیوں نہیں سوتا؟ کیونکہ ان کے رزق کا ذمہ میرے اللہ نے لے رکھا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو عورتوں کے 5 ایسے گناہ بتاؤں گا جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، جو آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ عورتوں کے 5 ایسے گناہ بتاؤں گا جو گھر کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، کچھ اس طرح پھنساتے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو گھر میں رہنے والے کسی بھی انسان کا سکون چین قرار چھین لیتے ہیں، گھر میں بے برکتی لاتے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ ان 5 گناہوں سے باز آ جائیں۔ یہ 5 گناہ اس طرح کے خطرناک گناہ ہیں کہ آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتے ہیں، گھر میں بے برکتی لاتے ہیں، اور جن جن گھروں میں رزق وسیع عطا کیا جاتا ہے، جن جن گھروں میں رزق کی بارش برسائی جاتی ہے، یہ وہ گھر ہوتے ہیں جن گھروں کی عورتیں ان 5 گناہوں سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ ایک غریب شخص تھا، غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، غربت نے اسے چکنا چور کر رکھا تھا، زمانے کی تنگیوں نے اسے آ گھیرا، صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ جب امیر تھا، جب جیب پیسوں سے بھری ہوئی رہتی تھی، اس وقت غیر بھی اپنے تھے، جب امیر تھا غیر بھی اپنے تھے۔ آج جب بیچارہ غربت کا شکار ہوا ہے، اپنے بھی غیر بن گئے، کوئی قریب نہیں آتا، اس لیے کہ یہ ضرورت مند ہے، کہیں کچھ پیسے نہ مانگ لے۔ لوگ اس طرح کی نفرت کرنے لگے ہیں کہ کوئی بھی دعوت پر نہیں بلاتا، کوئی بھی شادی پر نہیں بلاتا۔ ایک غریب شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے بیوی بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑا، گھر کی دہلیز سے باہر نکلا روزی روٹی کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے، روزی تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، پورا دن ایسے ہی خاک چھانتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، پورا دن ایسے ہی کڑکتی دھوپ میں تکتی ریت کے اوپر چلتا رہا، کام تلاش کرتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ پورا دن ایسے ہی بھاگتا دوڑتا رہا، خاک چھانتا رہا، اسے کوئی کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی۔ شام کو خالی ہاتھ جب گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو راستے میں سے اسے ایک عبادت گزار ملا جو عبادت میں مصروف تھا۔ جاتے جاتے اس عبادت گزار کے قریب بیٹھ گیا، کیوں نہ جاتے جاتے اس سے دعا کروا کے جاؤں، یہ تو اللہ کا محبوب ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، اس کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نا۔ قریب بیٹھ گیا، اس عبادت گزار نے جب اس کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار دیکھے تو سمجھ گیا یہ بیچارہ غربت کا مارا ہے، تنگیوں نے اسے آ گھیرا ہے۔ اس عبادت گزار نے بجائے دعا کرنے کے اس نے کیا کیا، اپنے پیروں کے نیچے والی ایک مٹھ مٹی بھری اس غریب کی جیب میں ڈال دی، کہا اپنے گھر چلے جاؤ، اللہ بہتری کرے گا۔ بجائے دعا کرنے کے عبادت گزار کے پیروں کے نیچے والی جو مٹی تھی نا، اس نے ایک مٹھ مٹی بھری غریب شخص کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا گھر چلے جاؤ، اللہ بہتری کرے گا۔ غریب شخص وہاں سے اٹھا، روتا ہوا گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، بچے دوڑ کر آئے، ابو روٹی لے کر آئے ہو یا نہیں لے کر آئے؟ خیر فیملی کی یہ درد بھری باتیں سنتا ہوا چارپائی پر بیٹھا، اچانک خیال آیا کہ عبادت گزار نے میرے حق میں دعا تو نہیں کی تھی،
اس نے تو الٹا مٹی اٹھا کے میری جیب میں ڈال دی، الٹا میرے کپڑے میلے کر دی، میری جیب کو گندا کر دیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا کہ مٹی باہر پھینکوں، کپڑے صاف کروں۔ جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، حیران رہ گیا کہ وہ جو مٹی تھی نا، جیب میں مٹی نہیں تھی، یہ تو ہیرے موتی جواہرات تھے۔ جیب میں قیمتی لال تھے، ہیرے موتی جواہرات۔ دیکھتے ہی دیکھتے حیران رہ گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ 1 منٹ کے اندر اندر عبادت گزار نے مجھے مالا مال کر دیا۔ الٹے پاؤں واپس اس عبادت گزار کے پاس پہنچا، قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا، آخر اس میں کون سا راز پوشیدہ ہے کہ تو نے تو میری جیب میں مٹی ڈالی تھی، مٹھ بھر مٹی پھینکی تھی، یہ مٹی ہیرے موتی جواہرات میں کیسے بدل گئی؟ اس عبادت گزار نے کہا، او نادان، تو نہیں جانتا، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، جو بس اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں پہ لگی مٹی کو بھی ہیرے موتی جواہرات میں بدل دیتا ہے۔ اور تم ایک بار اللہ کے بن کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ ساری کائنات تمہارے قدموں پہ ڈال دے گا۔ تم ایک بار اللہ کے ہو کے تو دیکھو، ساری کائنات تمہاری بن جائے گی۔ پھر یہ ہیرے موتی قیمتی لال یہ تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کے نیک بندوں کی قدموں کی خاک ہیں یہ تمام چیزیں۔ اب آتے ہیں کہ عورتوں کے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پہلا گناہ، کسی بھی کام کے آغاز میں عورتوں کا بسم اللہ نہ پڑھنا۔ کسی بھی کام کے آغاز میں عورتوں کا بسم اللہ نہ پڑھنا۔ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع۔ اب جو کام اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں ہے، اس کام میں برکت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا جس کام کی ابتدا اللہ کے پاک نام سے ہوتی ہے اور اختتام بھی اللہ کے پاک نام سے ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، جس کام میں میرا نام لیا جائے، جس کام کی ابتدا میں میرا نام لیا جائے گا، میں اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس کام میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ اور یاد رہے جس کام کی ابتدا میں اللہ کا پاک نام نہیں لیا جاتا، بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اس کام کو برکت سے آگ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا گناہ، عورتوں کا رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا۔ رات کو فلمیں ڈرامے دیکھ کر دیر سے سونے والی عورتیں، صبح دیر سے اٹھنے والی عورتیں، رات کو فلمیں ڈرامے دیکھتی دیکھتی دیر سے سوتی ہیں اور صبح دیر سے اٹھنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ فجر کی نماز کے سجدوں کی لذتوں سے محروم رہ جاتی ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ رحمت بانٹنے والے، حلال رزق بانٹنے والے فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے، اور یہ فرشتے دیکھتے ہیں جو جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، اس وقت جو جو تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہوتا ہے، جو اللہ کے ذکر اذکار میں مصروف ہوتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور جو اللہ سے حلال رزق طلب کر رہا ہوتا ہے نا، تو یہ فرشتے اس کے دامن کو حلال رزق سے، اللہ کی رحمت سے بھر دیتے ہیں، کسی کا دامن خالی نہیں رہتا۔ فرمایا تیسرا گناہ، مال کے ہونے کے باوجود بھی صدقہ نہ کرنا، دروازے پر آئے کسی سائل کو روٹی نہ دینا، کسی پیاسے کو پانی نہ پلانا، کسی غریب کی مدد نہ کرنا۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اللہ نے پیسہ بھی دیا، سب کچھ دیا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی مٹھی بند کر رکھی ہے، تجوری والی مٹھی بند کر رکھی ہے، نہ صدقہ دیتا ہے نہ خیرات دیتا ہے۔ فرمایا یہ گناہ بھی گھر میں بے برکتی لانے کا ذریعہ بنتا ہے، گھر کو غربت کی طرف دھکیلتا دھکیلتا ایک دن غربت کی دلدل میں پھنسا ہی دیتا ہے۔ فرمایا چوتھا گناہ، شوہر کی ناشکری کرنا، شوہر کی احسان فراموشی کرنا۔ لاکھوں کروڑوں احسانات کی بارش برسانے والے شوہر کی ناشکری، لاکھوں کروڑوں نعمتوں کی بارش برسانے والے شوہر کی ناشکری عورتوں کو گمراہی کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ فرمایا پانچواں گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے عورتوں کا غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ فرمایا جس گھر میں کسی بھی عورت کی طرف سے چغلی کی جاتی ہو، غیبت کی جاتی ہو،
غیبت کے ذریعے ماں کو بیٹے سے جدا کیا جا رہا ہو، ماں کو بیٹے سے لڑایا جا رہا ہو، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، یہ وہ عمل ہے جو گھر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتا ہے، پورے گھر کے اندر آگ بھڑکا دیتا ہے۔ ایسا گھر ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جو رحمت کے فرشتوں کو گھر کی طرف نہیں آنے دیتے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم جلد مالا مال بن جاؤ، جلد امیر بن جاؤ، اس طرح کے امیر بنو کہ کروڑوں پتی لوگ بھی تم پر رشک کریں، فرمایا اپنی عورتوں سے کہہ دو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا، ان 5 گناہوں سے سخت نفرت کرنا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔